سورہ آل عمران آیت نمبر 81 اور رکوع نمبر 8 ختم ہو رہا ہے سورہ آل عمران کا، اور رکوع نمبر 9 شروع ہو رہا ہے، اور تیسرے پارے کا 16واں رکوع ختم ہو رہا ہے، 17واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 81۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب آپ کے پاس آئے کوئی لَمَا آتَيْتُكُم، جو کچھ میں نے دیا تمہیں، من کتابٍ، اور کتاب میں سے، وحکمت، اور علم حکمت، ثم جاءکم، پھر آوے تمہارے پاس، رسول، ایک رسول، مصدق لما معکم، تصدیق کرتا ہوا اس کی جو آپ کے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، وعدہ کیا لیا تھا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد کرو گے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ سے، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم اقرار کرتے ہو اور میرے اس وعدے جو اس کو قبول کرتے ہو، میرے اس وعدے کو پکڑتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ بولے کہ ہم نے اقرار کیا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، پھر جو کوئی پھر جاوے اس کے بعد، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، کیا کوئی اور دین یہ چاہتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، وَلَهُ أَسْلَمَ، اللہ کے دین کے علاوہ کیا یہ اور دین چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب اسی کے تابع ہیں، اللہ کے سب تابع ہیں جو کچھ زمین میں ہے یا آسمان میں ہے، طوعاً، خوشی سے بھی، وَكَرْهًا، لاچاری سے بھی، نہیں چاہتے ہوئے دل نہ بھی کرے ان کو تب بھی اللہ کے تابع، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، سب اسی کی طرف لوٹے جائیں گے۔ یہ سورہ آل عمران کا خلاصہ میں نے عرض کیا تھا ابتدا ہی میں، کہ اس سورہ آل عمران میں یہود اور نصارہ، خصوصاً نصارہ کا، ان کے عقائد کا رد کرواتے ہیں۔ یہ جو آج کی آیات ہے، ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ان یہودیوں اور نصارہ کو یہ وعدہ یاد دلا رہے ہیں، وعدہ بتلا رہے ہیں کہ میں نے تو وعدہ لیا تھا تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ سے۔ یہ اس کے دو قسم کی، اس کی تفسیر میں دو قسم کی روایات ہیں۔ ایک تو اخذ اللہ میثاق النبیین سے، ایک تو یہ مراد ہے کہ تمام انبیاء کرام کو اللہ نے جمع کیا اور فرمایا کہ دیکھو ان کے ارواح کو، اور کہا کہ آپ کے بعد جو بھی نبی آتا جائے گا
اسٹیپ بائی اسٹیپ جس طرح میں آپ کو حکم دیتا جاؤں گا نبی آتا جائے گا، اور وہ نبی اس اپنے سے پہلے والے نبی کی تصدیق کرے گا. ایک تو یہ بات اس کی لازمی ہے، نبی کے حق ہونے کی دلیل وہ پہلے کی تصدیق کرے گا، ایک تو یہ. اور دوسری بات یہ کہ جو اگر تمہاری جو دین کو سچا دین کہتے ہوئے اگر وہ نبی آئے گا میری طرف سے تمہارے پاس، تو پھر تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی ولا تنصرونہ اس کی مدد بھی کرو گے. پھر دوسری روایت اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمام انبیاء سے لیا. یہ نبی اکرم صلی اللہ، اگر اس روایت کو مانا جائے، اور زیادہ راجح قول بھی یہی ہے، اس میں تک 2 صحابہ اکرام بھی شامل ہیں، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور نام ہے میرے ذہن سے، کہ ان کی تفسیر کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے لیا، کہ اگر ان کے زمانے میں تم آ جاؤ یا تمہارے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہو جائے، تو پھر آپ نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے. اس آیت سے اگر اس کی یہ تفسیر مانی جائے تو پھر ختم نبوت کا مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کہ گزشتہ تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے وعدہ لیا گیا تھا کہ آخری نبی آئے گا اور وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق بھی کرے گا، اور تمہاری کتابوں میں بھی اس کی تصدیق موجود ہے، تو تم اس پر ایمان لاؤ گے. اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ آخری نبی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں. مکان ایک اینٹ باقی، نبی تو ایک اینٹ باقی، وہ اینٹ میں اور ہمارا کمپلیٹ ختم پوری ہو گئی. اب اس کے بعد اب کیا؟ اب یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا جو سلسلہ جاری کیا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا. اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو گویا وہ نبی نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے نبی. تو اب یہ جو دین کا کام ہے آگے پہنچانے والا وہ کون کرے گا؟ تو آخری حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک امتی کی یہ ذمہ داری لگائی، ایک ایک امتی کی. اور پھر آگے 13ویں پارے میں بھی آئے گا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ اپنے حبیب سے کہلوا رہے ہیں، قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعني. اللہ نبی علیہ السلام کو حکم دے رہے کہ آپ کہہ دیں کہ یہ میرا راستہ کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف، یخرجہم من الظلمات الی النور. یہ نبی کا کام ہوتا ہے، اندھیروں، گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر لوگوں کو دین کی روشنی کی طرف لانا. تو آج بھی اگر کوئی آدمی دین کا کام کر رہا ہے، صحیح معنوں میں دین کی بات لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اس کی بھی مدد کرنا لازمی ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. کیونکہ نبوت جو انسانیت ہے، یہ دین جو ہے یہ قیامت تک چلنا ہے، قیامت تک یہ دین باقی رہے گا. کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. یہ نہیں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک نعوذ باللہ دین ہے، اس کے بعد لوگوں کو دین پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد لوگوں تک دین پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے. تو خیر بات سمجھ ہو جائے گی. یہود اور نصارہ کو بھی کہا کہ آپ جن انبیاء کو اپنا نبی مانتے ہو، جن انبیاء کو اپنا نبی مانتے ہو، ان سے کہا عزیر علیہ السلام جن کو تم اپنا نبی مانتے ہو، ہم بھی ان کو نبی مانتے ہیں، اور ان کی حقانیت میں، ان کے حق اور سچ نبی ہونے میں ذرا برابر شک کرنے والے کو ہم مسلمان ہی نہیں مانتے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بھی ہم مانتے ہیں، برحق نبی تھے. اب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گی، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہوگا. اگر عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے بھی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں. اور اس قسم کی صحیح بے جا حدیث ہمیں ملتی ہیں، بہت ساری حدیث ملتی ہیں کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فلانے نبی بھی میری امت میں تشریف لائے، میرے زمانے میں تشریف لائیں، اگر تشریف لے آئیں تو ان کو بھی میری شریعت پر چلیں، وہ بھی میری شریعت پر چلیں۔ مختلف انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بھی فرض وہ آ جائیں تو وہ بھی میری شریعت پر چلیں۔ تو یہود و نصارہ کو یہ بات سمجھانی تھی کہ آپ کے جن کو آپ برحق مانتے ہو، نبی مانتے ہو، ان کی شریعت کو حق شریعت مانتے ہو، اور تم اب بھی کہتے ہو کہ ہم انہی کی شریعت پر چلنے والے ہیں، انہی انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ نے انہی نبی کے متعلق وعدہ لیا تھا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ اور پھر تمام انبیاء کرام علیہ جو جتنے بھی تشریف لائے وہ اپنی امت کو تلقین کرتے آئے کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کی تم نے بات ماننی بھی ہے، اس پر ایمان بھی۔ یہی بات عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کی، یہی بات 28 پارے میں موجود ہے، انشاءاللہ آئے گا وہاں پر تفصیل ہو جائے گی کہ میرے بعد نبی آئے گا، یأتی من بعد اسمہ احمد، اس کا احمد نام ہوگا۔ یہی بات عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کی، تو اس پر ماننا بھی ہے، ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی ہے۔ تو کہتے ہیں نا اصل بات یہ ہے کہ گھر کی دلیل اس کو مل جائے، ان کے گھر سے ان کو دلیل دی جائے۔ تو ان سے کہا گیا کہ جن کو تم نبی برحق مانتے ہو ان سے ہی اللہ نے وعدہ لیا تھا اور انہی نے تمہیں بتلایا تھا، لیکن تم مانتے نہیں ہو، تم مانتے نہیں ہو۔ اور پھر آگے یہ بات تصریح ہو رہی ہے، قال اقررتم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انبیاء اکرام سے کہا کہ کیا تم یہ بات مانتے ہو، واخذتم علی ذلکم اصری، میری یہ شرط تم قبول کرتے ہو، میرا یہ وعدہ قبول کرتے ہو؟ تو سب انبیاء اکرام نے مل کر کہا تھا، اور یہی ہوا الحمدللہ۔ تمام انبیاء اکرام جتنے بھی تشریف لائے اللہ سے کیے ہوئے اس وعدے کو تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے کما حق پورا کیا۔ اور جو کوئی یہ شبہ رکھے، جس کے ذہن میں یہ شبہ ہو کہ فلانے نبی نے نعوذ باللہ اپنا کام پورا نہیں کیا، ادھورا کام چھوڑا ہے، اس کے اپنے وہ اگر اس بات معاملے میں شبہ رکھتا ہے تو پھر باقی سارے مسلمان اس کے ایمان کے معاملے میں شبہ رکھیں کہ جو نبی کی نبوت، اس کی حقانیت اور اس کی کامل ہونے میں شبہ رکھے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان کہاں اس کو مسلمان مان سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا فشہدو، یہ اگلوں کو سمجھانا ہے، امتیوں کو سمجھانا، فشہدو، گواہ رہو، انا معکم من الشاہدین، تم تو چلے جاؤ گے، تم تو اس دنیا سے چلے جاؤ گے، تمہارے بعد میں بھی آئیں گے، تو میں تو باقی ہوں، میں تو فلان ہونے والا نہیں ہوں۔ اور پھر سورہ منافقون میں آپ دیکھیں، سورہ منافقون 28 پارے میں دیکھیں اللہ فرماتے ہیں، ہاں باقی اور جب بھی کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ فرمایا وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا، اے نبی غم نہ کرو، یہ لوگ نہیں مانتے، اللہ تیری گواہی دے رہا ہے تو حق نبی ہے اور اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ ہے فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، انبیاء کرام نے تو اپنا کام پورا کیا، امت کو تلقین کی، سمجھایا نبی آئے گا، اس کی اپنے ماننی ہے، ان کی شریعت پر چلنا ہے، اس کی مدد ہے۔ فمن تولى بعد ذلك، نبی کے سمجھانے کے بعد بھی، دین حق کی واضح دلائل دیکھنے کے بعد بھی جو کوئی نہیں مانتا، منہ پھیرتا ہے، فاولئک هم الفاسقون، پھر یہ فاسق ہے، یہ گناہگار ہے، پھر نافرمان ہے۔ نافرمان ایک آدمی جب باغی ہو جائے، نافرمان ہو جائے تو پھر اس سے کسی بھی قسم کی توقع کی جا سکتی ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے جو چاہو مجھ سے۔ کیا مطلب؟ جس آدمی سے حیا نکل گئی نا اس سے پھر خیر کی توقع نہیں ہو سکتی، اس سے پھر خیر کی، تو جس نے اپنے نبی کی بات نہیں مان رہے اس سے منہ پھیر لیا، وہ آپ پر کیسے ایمان لے گیا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ غم نہ کریں، پریشان نہ ہو ان کے متعلق، یہ ایمان نہیں لا رہے، یہ ان کی آخرت برباد ہو رہی ہے، کہ انہوں نے اپنے نبی کو بھی نہیں مانا، ان کو بھی قتل کیا۔ پھر کہا فغیر دین اللہ یبغون، یہ کتنی گہرائی کی بات ہے کہ اللہ کے دین کے علاوہ یہ کوئی اور دین ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ اور پھر آگے دلیل کیا دے رہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ اکبر، کہ تم ایک انسان، تمہاری حیثیت کیا ہے، 5-6 فٹ تمہارا قد ہے، تمہاری حیثیت کیا، ذرا سا ہوا
کا جھونکا لگے تم ادھر گر جاؤ. وہ بڑے بڑے تناور درخت، بڑے بڑے پہاڑ اور بڑی بڑی مخلوقات جو تمہیں ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں تمہیں غائب کر دیں. اتنی بڑی بڑی اللہ کی مخلوقات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ جتنے بھی جو کچھ اس کے اندر ہے، وہ سب اس اللہ کو مانتے. تم اس اللہ کو نہیں مانتے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ افغیر دین اللہ یبغون، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کا دین ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ اللہ کے جو کچھ جدھر تم رہ رہے ہو یہ سب اللہ کو مانتے ہو. تم ہو، تمہارے سے بڑی بڑی مخلوقات وہ اللہ کو مانتی ہیں، تم انکاری کرے پھرتے ہو. تمہیں ایک حق اس نے دیا ہے کہ تم اللہ کا انکار کر رہے ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو، ان کی نبوت کا انکار کر رہے ہو، اور یہ کہتے ہو کہ نبی ہم میں سے آنا چاہیے تھا. بعض جگہ میں کہتے ہیں ایتی بقرآن غیر ھذا او بدل، اس کے یہ کلام ہمیں نہیں چاہیے نا، قرآن کو مطلب یہ نہیں ہمیں چاہیے، کوئی اور لے کے آؤ. سورہ یونس میں کہتے ہیں، اس کا تذکرہ موجود ہے، انشاءاللہ اپنے موقع پر اس کی تفصیل. تو یعنی اللہ کو کہہ رہے کہ تم ہو کیا چیز کہ تم اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو، اپنی طرف سے دین بنانے کی کوشش کر رہے ہو، اپنی طرف سے دین کو گھڑنے کی کوشش کر رہے ہو. اور پھر کہا کہ بہت یعنی کوئی آدمی دلیل دے سکتا ہے، اعتراف کر سکتا ہے کہ یار اصل میں یہ تمہیں اس لیے مانتا ہے کہ تم اسے پسند ہو، تم اسے پسند ہو. یا مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہے کہ یار یہ فلانا آدمی ہے، یہ فلانے کا بڑا فرمانبردار ہے، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے فرمانبردار اس لیے ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں جو ہے وہ اس سے میری لالچ ہے، توقع ہے، پیسے ملتے ہیں اس لیے فرمانبردار ہے، اس کی خوشی ہے اس میں اس لیے فرمانبردار ہے. ہاں اگر پیسے ملنا بند ہو جائیں پھر دیکھو کیسے فرمانبردار ہو سکتا ہے. جب پریشانی ہو جائے، ناخوشی ہو جائے، پھر فرمانبردار ہو تب پتہ چلے کہ یہ فرمانبردار ہے. اللہ فرمائے طوعا وکرہا، ان خوشی میں بھی اللہ کے فرمانبردار ہیں، سب کچھ زمین اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، زمین اور آسمان کے درمیان. اور اگر ان کا دل نہ بھی چاہے، کبھی سورج، پہلی تو بات ہے یہ اس بات کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ کسی کا دل نہ چاہے میں اللہ کی نہ ہوں، لیکن کہا نہ بھی چاہے اگر ان کا دل، پھر بھی یہ اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے تابع دار ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں. کبھی سورج نے یہ نہیں کہا کہ میں اتنے کروڑوں سالوں سے نکل رہا ہوں، چلو ایک دن تم مجھے چھٹی دے دو، نہیں. کبھی چاند نے نہیں کہا اپنے وقت مقرر، کبھی زمین نے نہیں کہا میں اتنی تیزی سے گھوم رہی ہوں، اتنی تیزی سے میں چکر لگا رہی ہوں، چلو جی مجھے تھوڑی سی ریسٹ چاہیے، ہاں ٹیوننگ کروانی ہے، یا مجھے جو ہے نا وہ تھوڑی سی پرزے خراب ہو گئے. نہیں، سب اللہ کے تابع، اللہ کے حکم کے تابع اور اپنے وقت پر کام کرو. تو اللہ سمجھا رہے کہ اے انسان تو ہے کیا چیز، تو ہے کیا چیز کہ اپنے میرا دل اس میں کرتا ہے کہ اس کو ایسا کرنا چاہیے، تو کیا ہے، تیری مرضی کیا ہے. کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی انسان کی کیا حیثیت ہے؟ کہا انسان کی حیثیت تو یہ ہے کہ بس ایک گندگی کا ڈھیر اٹھائے، بس پھر رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، اور اس گندگی کے ڈھیر کو بھرتا ہے، پھر اس کو خالی کرتا ہے، پھر بھرتا ہے، پھر خالی کرتا ہے. یہ انسان، اور پھر انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ بنایا. کیا تمہیں نہیں پتا ہے کہ تمہیں میرے ایک گندے قطرے سے پیدا کیا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا تم ایک گندا پانی نہیں تھے؟ منی کی صورت میں کیا تم ایک گندا پانی نہیں تھے؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوى، پھر تمہیں میں نے خون کا لوتھڑا پھر بنا دیا ایک زبردست انسان، فخلق فسوى، برابر کر دیا. پھر دوسری جگہ فی ای صورت ما شاء رکبک، پیاری صورت تجھے دے دی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہر جگہ اللہ فرمائے خلقنا، میں نے کیا. یہ انسان اس کو دو چار پر لگ جائیں، دو چار باتیں کرنی اس کو آ جائے، پھر کہتے ہیں میں جی ہے. اللہ فرمانے تیری حیثیت کیا ہے کہ تو اللہ کے دین، اللہ کی بغاوت کرنا کی طرف جا رہا ہے، کہ اللہ کی نافرمانی کی طرف جا رہا ہے. افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات ومن فی والارض طوعا وکرہا. یہ سب ان کا دل مانے یا نہ مانے اللہ کے فرمانبردار ہیں. اور آگے بھی فرما دیا کہ یہ نہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ بچ جائیں گے، نہیں، سب فرمانبردار بھی نافرمان بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے. سب کو پتہ ہے ہمیں جواب، سب کو پتہ ہے ہمیں جواب دینا. اور پھر ایسے نہیں
پھر ایسے نہیں، کل اولئک کان عنہ مسئولا، سب چیزوں کے بارے میں اللہ سوال کرے. اس لیے انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تیری بہتری اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے، فلاح اسی میں ہے کہ تو اللہ کی مان کر زندگی گزار. اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکۃ المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم احفظنا فإنك أنت خير الحافظين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا عن الغيب. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين.